قرآن باوفا ہے. کتنا باوفا ہے کہ اگر انسان قرآن سے وفا کرے تو قرآن بھی اس سے وفا کرتا ہے. کتنی وفا کرے گا؟ اگر دنیا میں اس سے بندہ وفا کر لے، پڑھنے والا وفا کر لے، تو قرآن دنیا میں بھی وفا کرتا ہے، قبر میں بھی کرتا ہے، آخرت میں بھی کرتا ہے. دنیا میں کیسے وفا کرتا ہے؟ دنیا میں مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف، غم، دکھ، درد کو اس سے دور رکھتا ہے. زمینی آسمانی آفات و بلیات سے قرآن بچاتا ہے. ہمارے نظریے کیوں کمزور ہو گئے؟ پھر یہی بندہ مر کر جب قبر میں جاتا ہے، تجربہ کر کے آپ دیکھ لیں، مرنے سے پہلے عالم نزع میں آئے گا، جان نکلنے کی جب اس کی باری آئے گی، سکرات کا جب وقت آئے گا، اگر وہ قرآن پڑھتا ہوگا تو قرآن اسے بری موت نہیں مرنے دیتا. قرآن اس کی روح کو اٹکنے نہیں دیتا. قرآن اس کو ایریا رگڑ کر مرنے نہیں دیتا. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اگر وہ دنیا میں قرآن سے وفا کرتا تھا تو قرآن جس طرح اس کی زندگی میں اس کی حفاظت کرتا تھا، نزا کے وقت بھی قرآن اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. قرآن اس کو شیطان کی مکاریوں سے بچاتا ہے. قرآن اس کی روح بآسانی نکلنے میں اس کی مدد کرتا ہے. قرآن اس کا خاتمہ ایمان پر کرتا ہے. اس سے بڑی قرآن کی وفا اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہی بندہ مر کر جب قبر میں جاتا ہے تو کئی حدیثوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے قبر میں چاروں طرف سے عذاب آتا ہے، مگر ہر جگہ قرآن سامنے آ کر دیوار کی طرح رکاوٹ بن جاتا ہے. دائیں طرف سے عذاب آتا ہے، قرآن بیچ میں. بائیں طرف سے عذاب آتا ہے، قرآن بیچ میں. سر کی طرف سے عذاب آتا ہے، قرآن بیچ میں. پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے، قرآن بیچ میں. قرآن اس عذاب کو مردے کے قریب آنے ہی نہیں دیتا. بالآخر حاتم غیبی سے آواز آتی ہے، فرشتوں میرے اس بندے سے عذاب کو دور کر دو، کیونکہ دنیا میں یہ میری کتاب سے اتنی محبت کرتا تھا، قرآن کو باوفا سمجھتا تھا کہ آج قرآن نے قبر میں بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑا. فرشتوں میرے قرآن کے صدقے اس کی قبر سے عذاب کو دور کر کے اس کی قبر کو جنت کا گلزار بنا دو. اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ اب کوئی کہتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تو میں سمجھیں. حلیۃ الاولیاء میں روایت موجود، سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. ولی، عالم، شان، شوکت، عظمت، مراتب سارے اپنی جگہ، مگر قرآن سے کتنی محبت کرتے تھے. روزانہ ایک قرآن کریم روزانہ ختم کرتے ہیں. ایک قرآن روزانہ، آسان بات نہیں ہے یہ. اور جہاں جہاں جاتے تھے 2 رکعت نماز پڑھتے. سفر کرتے نا تو ہم بھی کرتے ہیں. جس مسجد سے گزرتے اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے اور ان 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے. اپنے محلے کی، اپنے علاقے کی جو جامع مسجد ہے، آپ فرماتے ہیں ہزاروں ستونوں پر مشتمل تھی، میں نے ہر ستون کے قریب کھڑے ہو کر پورا قرآن پاک ختم کیا ہے. مسجد کا کوئی حصہ، کوئی کونا، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں بیٹھ کر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت نہ کی ہو. جب ان کا انتقال ہوا، عالم، ولی، بزرگ اپنی جگہ پر ہے. جب ان کا انتقال ہوا، قبر میں اتار دیا گیا، تدفین ہو گئی، لوگ واپس پلٹنے لگے تو اچانک پاؤں کی طرف سے ایک اینٹ قبر میں گر گئی. جب گری تو آواز آئی تو لوگ واپس پلٹے. اینٹ گری ہے تو اٹھا کر اس کو دوبارہ درست کریں. جیسے ہمارے یہاں سلپ رکھتے ہیں یا اندر بند کرتے ہیں تو گرے گی تو ظاہر اس کو دوبارہ بنانا پڑے گا. ابھی لٹایا. جب لوگ واپس آئے اور اس اینٹ کو ایک شخص اندر گیا اور اینٹ کو اٹھانے کا ارادہ کیا تو اس کی نظر قبر کے اندر پڑی تو کیا دیکھا؟ سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبر میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں. قبر میں نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج، زکات، نیک اعمال، صدقہ، خیرات، قبر میں کچھ نہیں. وہ اگلا جہان ہے، یہ دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے. مگر دنیا میں کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اگر انسان ان اعمال سے سچی محبت کرتا ہو تو ثواب کے لیے نہیں، لذت کے لیے اللہ ان اعمال کی توفیق بندے کو قبر میں بھی عطا فرماتا ہے. دنیا میں اگر کوئی نماز سے سچی محبت کرتا ہو تو اللہ قبر میں بھی اسے نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے. دنیا میں اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، قرآن سے سچی محبت کرتا ہو تو اللہ قبر میں بھی اسے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا کرتا ہے. اب لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، قبر سے ہوا آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، دماغ لوگوں کے معطر ہو رہے ہیں. تو لوگوں نے دیکھا تو فوراً اینٹ کو درست کیا، قبر کو بند کیا، واپس چلے آئے. ہمت نہ ہوئی کہ بات کر سکے ان سے.
آپ کی صاحبزادی کے پاس گئے، بیٹی کے پاس گئے، پوچھا آپ کے ابا کے اعمال کیسے تھے؟ کہا اچھے اعمال تھے۔ کہا زندگی کیسے گزاری؟ کہا بہت اچھی گزاری ہے۔ کہا کوئی ایسا عمل بتاؤ جو آپ کو عجیب لگتا ہو، ایک عمل بتا دو۔ تو آپ کی بیٹی نے جو جواب دیا وہ دل سے سنیے۔ فرماتی ہیں کہ میرے والد بہت اچھے تھے، نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور میری نظر میں اللہ کے ولی تھے، معاشرہ ان کو اچھا سمجھتا تھا، مگر ایک عادت ان کی اچھی تھی۔ کیا؟ کہ جب بھی وہ دعا مانگتے تھے زندگی میں، جب بھی، سنیں اس جملے کو اور پھر اپنے اوپر غور کریں، کیا ہم نے بھی کبھی ایسی دعا مانگی؟ جب بھی زندگی میں دعا مانگتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، اے اللہ، قبر میں جن پاکیزہ لوگوں کو تو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا کرتا ہے، ان پاکیزہ لوگوں میں تو اپنے بندے ثابت بنانی کو بھی شامل فرما۔ جس طرح میں دنیا میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن سے پیار کرتا ہوں، قرآن سے محبت کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت شوق سے کرتا ہوں، اے اللہ تیرا بندہ ثابت تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مجھے مرنے کے بعد بھی قبر میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جب بیٹی نے یہ بات بتائی، کہا میں نے جب بھی اپنے باپ کو دعا کرتے ہوئے دیکھا تو میرا باپ اپنی دعا میں اس جملے کو لازمی شامل کرتا تھا، اے اللہ جن جن پاکیزہ لوگوں کو تو قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر اور مجھے بھی قبر میں قرآن پاک کی توفیق، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب لوگوں نے سنا تو لوگوں نے کہا بیٹی پھر خوش ہو جا، اللہ کریم نے تیرے والد کی دعا کو قبول کیا، ہم نے دفنانے کے بعد خود دیکھا کہ جس ثابت بنانی کو ابھی قبر میں اتار کر آ سکیں گے وہی ابھی دفن آ کر آئے، مٹی ڈالی، قبر بند کی، تو ہم نے دیکھا کہ وہی قبر میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا دنیا میں جو لوگ قرآن سے سچی محبت کرتے ہیں، قرآن سے سچا پیار کرتے ہیں، قرآن سے عشق کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ابتدا، صبح کی ابتدا تلاوت قرآن سے، شام کی انتہا تلاوت قرآن سے کرتے ہیں، قرآن کے حلال کو حلال، قرآن کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، قرآن پاک پر سچا ایمان رکھتے ہیں، اللہ کریم انہیں دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے، قبر کے عذابات سے بچاتا ہے، نزاع کی سختیوں سے بچاتا ہے، خاتمہ ایمان پر اس کا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ اسی قرآن کے صدقے اس کی شفاعت فرما کر اللہ کریم اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل بھی فرما دیتا ہے۔